اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ اور 2 نشانوں میں سے ایک نشانی یہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا، اور دوسرا اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے رہنا ہے، آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں اس وقت، کیونکہ آج امام زین العابدین علیہ السلام کا سفر کربلا میں جو کردار ہے، اتنے اہم ترین موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی جگر گوشی اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے امام حسن علیہ السلام اور خاتون کربلا ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھتیجے جو سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، سلسلہ اطرت و ائمہ اہل بیت میں سے 4تھے امام ہیں، صبر و استقامت کا عظیم ترین پہاڑ ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بچپن ہی تھا ناظرین کہ دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت دیکھی، کچھ عرصہ گزرا تو تایا جان حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت دیکھی، پھر وہ وقت آیا کہ مدینے والوں پر مدینے کی زمین کو تنگ کیا گیا، تو اب مدینہ طیبہ سے کربلا تک اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہے، اور آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا ناظرین، کیونکہ جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کا کلیجہ پھٹے گا ان باتوں کو سن کر۔ ناظرین کرام، ایک کربلا تو میدان کربلا میں بپا ہوئی، اور کئی ایک کربلا یعنی کئی ایک کرب و بلائیں امام زین العابدین علیہ السلام کے وجود میں بپا ہوئیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ واقع کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام جب تک زندہ رہے غم و سوگ کی کیفیت میں مبتلا رہے، کسی نے آپ علیہ السلام کے چہرے پر کبھی خوشی یا بشاشت نہ دیکھی۔ وہ غم کے آنسو جس کا ایک قطرہ ناظرین اگر سمندر میں ڈال دیا جاتا تو وہ خشک ہو جاتا، اور پہاڑ پر انڈیل دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین کرام، امام زین العابدین علیہ السلام کے غموں کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج کسی کا رشتہ دار، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ یا کسی کے خاندان کا کوئی فرد کسی کے سامنے اگر ذبح کر دیا جائے تو وہ منظر کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا ناظرین۔ جب بھی وہ منظر سامنے آتا ہے وجود کو ہلاتا ہے اور آنکھوں کو بے انتہا رلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ اب ذرا تصور تو کیجئے ناظرین کہ بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے، یعنی آل ساقی کوثر کے سامنے، آل ساقی کوثر پر فرات کے پانی کو مکمل طور پر بند کیا گیا، مگر یزیدیوں کی پیاس نہ بجھی۔ پھر ایک ایک کر کے گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غلاموں اور وفاداروں کو ذبح کیا گیا۔ اشکیا کی پیاس پھر بھی نہ بجھی تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے مبارک جسموں کو پامال کر دیا گیا۔ پھر بھی ناظرین پیاس نہ بجھی تو ایک ایک کر کے بنو ہاشم کے سارے چاند ذبح کیے گئے۔ جسمان مقدسہ کو مکمل طور پہ بے
بے حرمتی کی تصویر بنایا گیا، پھر بھی نہ رکے ناظرین، پیاس پھر بھی نہ بجھی تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے مقدس جسموں کو روندا گیا، اب بھی یزیدیوں کے کلیجے ٹھنڈے نہ ہوئے تو بابا جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ یہاں بھی نہ تھمے ناظرین کے سر اقدس کو نیزے پر بلند کر دیا گیا، اور اب بھی ظالموں کو چین نہ آیا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس جسم اطہر کو بھی روندا گیا جس کا خمیر لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ایک شہادت نہیں تھی، کم و بیش 72 شہادتیں تھیں میرے آپ کے امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دیکھی۔ یعنی یوں کہیں کہ 72 کربلائیں اس وقت بیمار کربلا کے وجود پر اتریں، پھر بھی کیا یہ کافی نہ تھا؟ ایک اور کربلا، بیمار کربلا پر بے کور و کفن لاشوں کو چھوڑ کر جانے اور امام علی مقام اور ان کے غلاموں کے سر آئے اقدس ابن زیاد کے دربار میں پہنچانے کی صورت میں اتاری گئی۔ ناظرین کرام، بیمار کربلا پر یہاں پر آزمائشوں کی بس نہ ہوئی، ابھی کوفے کے بازاروں میں خانوادہ اہل بیت کو بیڑیوں میں جکڑ کر پھرائے جانے کی کربلا ہے، ابن زیاد کے دربار میں بابا جان کے سر اقدس کی بے حرمتی کی کربلا ہے، کئی دنوں تک کوفے میں قید میں رکھے جانے اور کئی دنوں کے بعد کئی دنوں تک اونٹوں کی یعنی برہنہ پیچوں پر باندھ کر یزید کے دربار میں بھیجے جانے کی کربلا ہے۔ پھر دمشق کے بازاروں میں جشن اور ڈھول بازوں کی چیختی چلاتی آوازوں کی کربلا ہے۔ پھر یزید کے دربار میں بابا جان کے سر اقدس کی بے حرمتی کی کربلا ہے۔ پھر پاک بیویوں کے ساتھ ایک بار پھر نانا جان کے روضے پر جا کر کربلا سنانے کی کربلا ہے کہ اے نانا جان، آپ کی آل بھرے ہاتھوں کے ساتھ مدینہ طیبہ چھوڑ کے نکلی تھی اور آج خالی ہاتھوں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ تو ناظرین، بیمار کربلا پر ایک وقت میں کئی ایک کربلائیں اتری ہیں جس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ ایسا غم ناظرین، ایسا غم کہ جس کو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بس آئیے آج بنیادی طور پر سفر کربلا میں ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں، اور اللہ کرے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں یہاں بھی اور وہاں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک۔ آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم تو اس یوں کہہ لیجئے کہ اس ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فضیلتوں کو عطا فرما دے جو فضیلتیں انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے۔ سب سے پہلے آغاز فضیلتوں سے کرتے ہیں امام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، صدق اللہ العظیم۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے خصائل اور ان کے مراتب، اگر اس کو دیکھا جائے تو تاریخ عالم منور ہے ان کے فضائل و مناقب سے، اور پوری دنیا ان کے فضائل و برکات سے آج بھی حظ وافر حاصل کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ کار انشاءاللہ تا قیام قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد امجاد جو آقا کریم علیہ السلام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو ابنی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں میرا بیٹا تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت
امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی اولاد امجاد جو خصوصی نسبت سے ہے اس کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا آپ کے دور مقدس میں ہوئی، اور 3 برس حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے سایہ عاطفت میں آپ کو بسر کرنے کا موقع ملا۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو بقیہ 10 سال حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی بھی آپ کو شفتگی حاصل رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ والد گرامی کی تو ہمہ وقت جو ہے وہ آپ پہ خصوصی نظر عنایت تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر صورت میں پرتو نظر آتا ہے۔ آپ کے خصائل اور فضائل جو لوگ بعد میں دیکھنا چاہتے تھے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اللہ۔ اہل بیت اطہار کی کچھ خوبیاں ویسے تو بے شمار ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جو دوسروں سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ بے شک۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت اس گھر کا سب سے بڑا زیور تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد شجاعت اس گھر کی باندھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو سخاوت جو ہے ان کی پہچان تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام چیزیں حضرت امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات میں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ آپ کو سبحان اللہ عبادت کا جو ذوق تھا وہ اپنے والد گرامی قدر سے ملا تھا، اور جس کی شہادت امام مالک جیسی ہستی دے رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین ہر روز دن اور رات میں 24 گھنٹوں کے اندر فرائض کے علاوہ اور جو نوافل من جانب اللہ امت کو دیے گئے ہیں ان کے علاوہ 1000 نفل روزانہ ادا فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی عبادت تھی۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 2-4 دن مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے تو دوسروں پہ احسان کر رہا اللہ ہو، اللہ۔ لیکن ادھر یہ کہ 1000 نفل ادا کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی خفیہ، لوگوں کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی دیر میں کیا کر رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں مسلسل نفل ہی ادا کیے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کا دوسرا شخصیت کا اہم ترین پہلو وہ نظر آتا ہے ہمیں سخاوت کی صورت میں، اور وہ سخاوت جو آقا کریم علیہ السلام نے خود عطا کی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عرض کرنے پر حضرت امام حسین پاک کو۔ اس سخاوت میں بھی ہم آپ کا حصہ دیکھتے ہیں تو بے شمار نظر آتا ہے کہ غلام خریدے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم ان سے کام لیں گے، بلکہ اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ان کو خرید کے ہم لوجہ اللہ آزاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کمال یہ دیکھیں علامہ صاحب کہ آپ جس وقت آپ نے پردہ فرمایا آپ کی شہادت ہوئی تو سینکڑوں گھرانے آپ سے پل رہے تھے مدینہ پاک میں، جی بالکل۔ غسل دینے والی نے دیکھا کہ آپ کی کمرے اتھر پر، آپ کی پیچھے اتھر پر جو ہے وہ نشانات تھے، تو پتہ ہی چلا وہ جو رات کو آپ بوریاں اٹھا کے ان کے گھروں میں بھیجتے۔ تو میں اسی طرف آ رہا ہوں، آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ جب یزید قتل ہو گیا، مر گیا، اپنی موت واصل جہنم ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ حسین بن نمیر جو اس کی فوجوں کا سالار ہے اور وہ مکہ مکرمہ کے گرد محاصرہ کیے ہوئے، وہ واپس جا رہا ہے محاصرہ ختم کر کے، تو راستے میں امام زین العابدین سے ملاقات ہو رہی ہے جو غلہ لے کے فقراء و مساکین کے لیے جا رہے ہیں۔ جب یہ سائل بنا تو نہیں بتایا کہ تو ہی ہمارا قاتل ہے، ہمارے بابا جان کو درجہ شہادت پہنچانے والوں میں تو بھی شامل ہے، ہمارا گھر کا باغ اور اس چمنستان کو اجاڑنے والوں میں تو بھی شریک تھا۔ آپ نے خاموشی سے اس کو سارا غلہ فی سبیل اللہ عطا کیا۔ یہ اس کا دوسرا لشکر تھا، عمر بن سعد کے بعد دوسرا لشکر تھا، 4000 لوگوں کے ساتھ سے۔ بالکل، وہ 5000 لے کے آیا تھا، یہ 4000 لے کے آیا تھا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ اس کو بتا نہیں رہے کہ تو ہم پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں، اس کو عطا فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کی سخاوت ہے۔ اور اگر ہم آپ کی علمی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں تو ایسا جواب دیتے تھے سننے والے کو 2 لمحے میں، اگر محبت والا ہوتا تھا تو تسکین ہو جاتی تھی، اور اگر کوئی منکر ہوتا تھا اس کی زبانیں اسی وقت بند۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ نے بجائے اس کے کہ حدیث بیان کریں یا کچھ اور اتنا ہی جواب دے دیا جو صرف ایک جملے پر مبنی تھا۔ آپ نے فرمایا ان کا حضور کے ہاں وہی مرتبہ ہے جس مرتبے میں آج لیٹے ہوئے، اللہ 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 اللہ، جس مرتبے میں آج لیٹے قرب خاص میں وہی ان کا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو وہاں پر بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے جب یہ بات کہی ہے نا کہ آپ کیسے بچ گئے، آپ کی شہادت کا اس نے قتل کرنے کا آرڈر دیا، آپ نے یہ نہیں کہا اس کو کہ میں یہ تمہارا جی نہیں بھرا، یہ وہ ایسے جملے نہیں، فوری اس کے اوپر سوال داغا ہے مجھے اگر ختم کر دو گے تو مستورات کے بارے میں تمہارا کیا خیال، اللہ ان کے ساتھ کیا کرو گے؟ اب یہ وہ جملہ تھا۔ آج دنیا جھوٹا عورتوں کے حقوق کے نام پہ پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر رہی ہے، لیکن وہاں آپ نے بتایا یزید کے دربار میں کہ خواتین کے حقوق یہ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک سالے نگران ہوتا
ہوتا ہے، ایک نیکوکار نگران ہوتا ہے. بتا تیرے پاس میرے لیول کا اور کون ہے جو اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین کے اوپر نگرانی کر سکے گا. یہاں پہ خاموش ہونا پڑا. اسی طرح ہم آپ کی اسی فصاحت و بلاغت کو اگر آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یزید کے دربار کے پاس آپ پہنچے، ابھی باہر ہیں، تو ایک شخص نے آپ پہ جب دشنام ترازی کی تو آپ نے اس کو بڑے تحمل سے بات کی. آپ نے اتنا فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے جی پڑھا ہے. فرمایا بتاؤ کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھا ہے؟ کہنے لگا پڑھا ہے. فرمایا وہ تو ہم ہیں، وہ تو ہم ہیں، اب بتا تیری کیا رائے. پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے. وہ کہتا ہے پڑھی. فرمایا بتا اہل بیت کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور کے خاندان والے. فرمایا وہ تو ہم. یہ اس طرح کی آپ کی فصاحت و بلاغت کے دریا بہتے نظر آتے ہیں جو محبت کرنے. اور اسی بات پہ وہ آپ کے قدموں میں گرا اور پھر آپ سے معافی مانگنے لگا. تو اس حوالے سے 57 برس جو ہے وہ آپ کی ظاہری عمر مبارک کم و بیش کہی جاتی ہے. ہم آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ لفظ زین العابدین جب تک بولا جائے گا آپ کی عبادت کی گواہی دی جاتی ہے. عبادتوں کی زینت ہیں آپ، بات یہ ساجدوں کی زینت ہیں آپ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ساجدوں کے سردار ہیں آپ. یہ بتائیے کہ سفر کربلا میں جو آپ کا کردار ہے تنولی صاحب، یہ میں ابھی جو میں بات ابتدا میں کر رہا تھا، اور یہ بات ظاہر ہے میں کل رات بیٹھ کے سوچتا ہی رہا مستقل کہ جو شہادتیں ہوتی رہی، ظاہر ہے ان کو تو پتہ نہیں کہ پیچھے جو ان کے ہوتی رہی شہادتیں ان کے سامنے، لیکن آگے کیا ہوا کچھ نہیں پتہ. امام زین العابدین تو وہ ہیں جو خیام حسینی میں تشریف فرمائے اور ایک ایک شہادت اپنی نگاہ سے دیکھتے رہے. 72 شہادتیں آپ کے سامنے. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کا جو کردار نظر آتا ہے وہ روز روشن کی طرح جو ہے. ذرا بتائیے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جنید صاحب، بالکل جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، امام زین العابدین کا جو کردار ہے سفر کربلا کے اندر، جو کربلا کی قربانی تھی اور اتنا بڑا حادثہ تاریخ کا، وہ حادثہ تاریخ میں محفوظ رکھا امام زین العابدین کے سفر کربلا میں شامل ہونے نے. اللہ. کیونکہ امام زین العابدین سب سے زیادہ اتھانٹک راوی ہیں اور سب سے زیادہ اتھانٹک سند ہیں اس واقعے کو بیان کرنے میں. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور دوسری بات آپ جنید صاحب یہ دیکھیں کہ سورہ کوثر کا مظہر عتم بھی میدان کربلا میں امام زین العابدین بنے. سبحان اللہ، سبحان. کہ جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی تھی کہ آپ کی نسل کے ہم محافظ ہیں، تو وہ بشارت امام زین العابدین کی صورت میں کربلا سے آگے جاری ہوئی. اللہ اس کو تسلسل ملا. اللہ اکبر. جتنے بھی واقعات گزرے کربلا کے اندر، آپ نے بھی ذکر کیا آپ نے انٹرو کے اندر، جو شہادتیں ہوئیں، جو مظالم ہوئے، ان کا کتنا اثر ہوا امام زین العابدین پر. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جتنی آپ کی زندگی تھی، جب آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا تو آپ پہ گریہ طاری ہو جاتا اور فرماتے کہ میرے جد، میرے والد بغیر کھائے، بغیر پیاسے بھوکے اس دنیا سے چلے گئے اور کھانا وہیں رہ جاتا. اچھا، روایتیں بھی بتاتی ہیں کہ ٹھنڈا پانی پھر کبھی زندگی ساری مسکراہٹ ان کے چہرے پہ نہیں آئی، حتیٰ کہ ان کے اس کثرت گریہ سے ان کے خادم نے کہا حضور یہ آپ کا غم کب ختم ہوگا؟ اللہ. آپ نے فرمایا یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اللہ. ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا، مرا نہیں تھا. اللہ. تاریخ نہیں، قرآن بتاتا ہے کہ اس کے گریہ میں یعقوب کی آنکھوں کی روشنی چلے گی. اللہ. میں نے 72 لاشیں اپنے سامنے گرتی دیکھی. اللہ اللہ. تو میرا غم کیسے ختم ہو سکتا؟ اللہ اللہ. تو جنید صاحب یہ کہنے کی باتیں ہیں، کہنا بہت آسان ہے. جس کرب سے امام زین العابدین گزرے، اللہ، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے بعد کی زندگی گزاری، جس حسن سلوک کے ساتھ گزاری، اللہ، وہ کوئی استقامت کا کوہ گراں بھی ہوتا تو پگھل کے پانی ہو جاتا. اللہ. دیکھیں کہ حضرت داتا گنج بخش نے کشف المعجوب میں اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ ایک شخص ملا امام زین العابدین سے، اس نے کہا حضرت آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے؟ اللہ. آپ نے صبح کیسے کی ہے؟ اللہ. آپ نے فرمایا ہمارا وقت اہل بیت کا وقت اسی طرح گزر رہا ہے، اللہ، جس طرح بنی اسرائیل کا وقت آل فرعون کے درمیان گزر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے اللہ، اور ان کی خواتین کو چھوڑ رہے تھے. اللہ. ہم نے اپنی قوم کا رویہ اپنے ساتھ وہی پایا ہے اللہ جو فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ. اللہ اکبر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى
وصحبه وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کربلا یعنی سفر کربلا میں کردار ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور اب بہت اہم ترین سوال میں کرنے جا رہا ہوں, ہمارے ساتھ آپ ضرور رہیے گا. علامہ صاحب یہ بتائیے, اور یہ ظاہر ہے قدرت ہی کی بنت ہوتی ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن انسان اپنے فہم اور عقل کے مطابق کچھ چیزوں کو اپنے علم کے مطابق سمجھنا بھی چاہتا ہے, اس میں ایک ظاہر ایک انر سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. تمام مرد شہادت کا جام نوش کر چکے ہوتے ہیں کربلا میں, لیکن امام زین العابدین اور امام باقر علیہ السلام یعنی آپ کے صاحبزادے, آپ کے شہزادے, وہ بچ جاتے ہیں. مطلب اس کے پیچھے قدرت کی کیا حکمت عملی ہے؟ جی, اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ قدرت کا ہوتا ہے, تو پھر قدرت کا کلام ہی اس بارے میں ہماری بہترین رہنمائی کر سکتا ہے. بتائیے, بسم اللہ. حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پر بلکہ پوری دنیا میں جب عذاب الہی طوفان کی صورت میں آیا اور پوری دنیا برباد ہو گئی, ہلاک ہو گئی, اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ تھے ان کی نسلیں نہ چلی تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد سے. بالکل ٹھیک ہے. جو ساتھ تھے محبین تھے وہ ویسے باقاعدہ حیات رہے, لیکن ان کی اولادیں آگے نہ چل سکیں. آدم ثانی آپ کی جو آگے اولاد آپ سے چلی ہے, اس بارے میں قرآن مجید نے جو جملہ بولا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. ہم نے آپ کی ذریت کو, اولاد کو باقی رکھا. کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, پچھلوں میں ان کا چرچا ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں. اچھا, یعنی ان کی اولاد کو بچایا ان کے ذکر خیر کو جاری رکھنے کے لیے. یعنی اولاد بچی تو حضرت نوح کے ذکر خیر کو جاری رکھنے. سبحان اللہ. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب قربانی کی بات آتی ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا ہے, تو وہاں جا کر اس پورے معاملے کو پھر اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. ٹھیک, ہم نے یہ پورا معاملہ بھی اسی لیے جاری کیا کہ ہم پچھلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ پورا تذکرہ کر کے پھر فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کے یہ معاملات اس لیے کہ تاکہ ان کا ذکر خیر پچھلوں میں جاری و ساری رہ سکے. تو حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ذات کو بچا کر اس بات کا اظہار کیا گیا تاکہ امام علی مقام امام حسین کا ذکر خیر جاری رہے. سبحان اللہ. ایک تو اس کی سب سے بڑی حکمت سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اس وقت امام باقر کی ولادت ہو چکی تھی, امام باقر کی ولادت ہو چکی تھی, تو پھر ان کی شہادت ہو جاتی, نسل تو پھر بھی چل جاتی. لیکن یہاں سوچنا یہ ہے کہ امام باقر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ کسی اور کی شاگردی کریں, کسی اور کے سامنے زانوِ تلمذ طے کریں. چونکہ ان کا بچپن ہے تو والد گرامی کو باقی رکھا تاکہ آنے والے ائمہ کی تربیت. باقر العلوم بھی بنایا تو والد گرامی کے توسط سے بنایا. اسی لیے آپ کی یہ ان کے اوپر خصوصی توجہ رہی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ معاملات نہ ہوتے, آپ کی ذات نہ ہوتی, تو آقا کا ایک فرمان تھا جو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ ان کو حضور نے عطا کیا تھا کہ پیغام کی صورت میں کہ اس طرح میری نسل میں سے ایک آئے گا, اس کا نام یہ محمد ہوگا, میرے نام پر ہوگا, باقر کنیت ہوگی, میرا سلام ان کو پیش کرنا. اگر امام باقر کا وجود ہے تو وہ حضرت امام زین العابدین کی وجہ سے ہے. تو حضور کا یہ فرمان بھی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پورا کروانا تھا. اور اس کے بعد اگر ہم یہ بات کہیں کہ الولد سر لابیہ, بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے, تو اب جو امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی کے جوہر بلکہ جواہر تھے, ان کو دنیا سے آنے والے لوگ, آنے والی نسلوں کو کیسے روشناس کروایا جا سکتا تھا, وہ اسی طرح تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی اور دنیا والوں کو وہ کر کے دکھایا اور ان کے سامنے یہ سارے معاملات کر کے دیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک جملہ جو فرما رہے تھے اس میں ایک ایڈیشن یہ بھی میرے خیال ساتھ ساتھ ہونی چاہیے نا کہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات اس لیے بھی عطا فرمائی تاکہ آپ کے ذریعے سے وہ جو کچھ بھی ظلم و ستم ہوا کربلا کے میدان میں وہ بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے مکمل طور پر۔ اس کے آگے ایک اور بات بھی میں حدیث پاک کی صورت میں عرض کرنا چاہوں گا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن مجید اور یہ میری آل، یہ دونوں قیامت کے دن میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ اب قرآن پاک کی بقا کا براہ راست ذمہ اللہ نے لیا کہ یہ قیامت تک رہنا ہے۔ اگر امام زین العابدین امام باقر کی بھی یہاں شہادت ہو جاتی تو حضور کا یہ فرمان کدھر جاتا کہ یہ بھی قیامت تک چلے اللہ، اور یہ قیامت کو میرے تک آئیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے جس طرح قرآن پاک کا وجود قیامت تک کے لیے ضروری تھا، ویسے ہی اہل بیت اطہار کا وجود بھی قیامت تک کے لیے ضروری تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کو باقی رکھا، آپ کی اولاد امجاد کو باقی رکھا، اور آج تک باقی ہیں اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ یہ ضمانت ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اپنی زبان فیض ترجمان سے۔ ایک بات اس میں اور بڑی اہم میں چاہتا ہوں اس پہ بھی آپ ذرا کلام فرمائیے کہ وہی بات ہے کہ کائنات کی ابتدا بھی آپ ہستیوں سے ہو رہی ہے اور کائنات کی انتہا بھی جو ہے آپ ہی نسل پاک کے اوپر ہو رہی ہے۔ کہ یہاں پہ ایک دیکھیے خاص بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، آپ سے سمجھنا بھی چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ظاہر چوتھے امام، آپ کے بعد امام باقر علیہ السلام ہے، اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آگے 7 امام موجود، اور پھر وہ جو 8ویں آئیں گے آپ کے بعد یعنی امام مہدی علیہ السلام، وہ آپ کی نسل پاک سے ہی ہیں۔ امام حسن پاک رضی اللہ عنہ یعنی ہیں تو اہل بیت میں سے ہی، ظاہر ہے وہ ہوں گے۔ تو ہم اس بات میں دیکھتے ہیں کہ اگر پھر ان کو نجیب الطرفین کی صورت میں دیکھے تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا وجود مسعود بھی تو انہی سے آنا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری کہکشائیں جو ہیں، جو فصاحت و بلاغت بھی ہیں، جن کے اندر شجاعت و سخاوت بھی ہے اور جن کے اندر روحانیت کی معراج ہے، وہ ساری کی ساری رہین منت امام زین العابدین کے۔ اسی لیے اللہ نے پہلوں کا جب ذکر کیا تو کہا ان کو باقی رکھا پچھلوں میں ذکر کے لیے، تو امام زین العابدین کو باقی رکھا ہے سرکار کے اپنے ذکر کے لیے امام حسین۔ یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو توجہ سے ہم سنیں اس حوالے سے کہ وہی بات ہے، یزید کا دربار ہے اور وہ اذان جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتی ہے تو فیصلہ تو اسی وقت ہو جاتا ہے کہ یزید اب بتا کہ یہ تیرے نانا کی اذان ہے یا میرے نانا کی اذان ہے۔ ہو گیا فیصلہ وہاں پر۔ لیکن میں چاہتا ہوں اس پورے خطبے کو آپ ذرا بیان کیجئے، اور پھر ایک گفتگو ہوئی ہے جب یہ دربار سے جب بھیجنے کی بات ہوئی مدینہ شریف، تو اس پہ جو وہ جو حوالہ دیا کہ فرعونی جو ہیں وہ بھی اتنے سخت دل نہیں تھے جتنے سخت دل تمہیں ہو۔ بتائیے ذرا کیا ہوا؟ جنید بھائی، ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خطبہ کس کیفیت میں دیا گیا۔ جب آپ نے خطبہ بھی شروع نہیں کیا تو اس سے پہلے یزید خطبہ دے رہا تھا اور وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فتح کا جشن یزید منا رہا ہے اور سامنے اہل بیت اطہار کے 72 سر انور ہیں جن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی سر ہے۔ اب اس کیفیت میں حضرت زین العابدین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اب یہ خطبہ سننے کے بعد ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جیتا یزید تھا یا حضرت امام زین العابدین کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کیا یہ خطبے کے الفاظ کسی ہارے ہوئے بندے کے ہو سکتے ہیں یا فاتح کے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں جو آپ نے خطبہ دیا؟ آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا ایھا الخاطب، اے خطاب کرنے والے اب خاموش ہو جا، تیرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اشتریتا مردات المخلوق بسخط الخالق، تو نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے اس عمل سے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ فتبوّأ مقعدک من النار، حضرت زین العابدین نے یزید کے بارے میں فتویٰ دیا کہ اس کا ٹھکانہ اور انجام جہنم میں ہوگا۔ یہ زین العابدین یہ فتویٰ ہے۔ فتویٰ آج کے کسی مفتی کا ہی تو نہیں ہوتا نا جنید بھائی، جو جسے یزید نظر ہی نہ آتا ہو، کہا فتبوّأ مقعدک من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ جہنم میں جائے گا۔ پھر آپ نے کہا سارے دربار کو خطاب کرتے ہوئے کہا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں وہ دی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، 7 وہ فضائل ہیں جو اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ کہا اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ کہا یزید گواہ رہنا۔ جنید بھائی پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ دیکھیے کسی ہارے ہوئے بندے کے یا فاتح کے الفاظ ہیں۔ یہ تو لہجہ حیدری ہے، لہجہ حیدری، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ آپ نے کہا دیکھو اللہ نے ہمیں علم دیا، ایسا علم کسی اور کو نہیں، جو اللہ نے ہمیں حلم دیا کسی اور کو نہیں، سخاوت دی یہ ہر چیز وضاحت طلب ہے، لیکن آپ کے صرف الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے علم دیا، حلم دیا، سخاوت دی، فصاحت دی،
فصاحت تو خود یہ خطبہ ہے نا، اس سے بڑی فصاحت کیا ہوگی؟ اور شجاعت کی داستان تو ابھی 4 دن پہلے کی داستانیں ہیں، اس سے بڑی شجاعت کیا؟ پھر کہا والمحبت فی قلوب المومنین، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے مومنین کے دلوں میں جو محبت پیدا کی ہے کسی اور خاندان کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، زین العابدین کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ جانے کہ شاید اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ ایمان کامل ہونے کے لیے محبت چاہیے۔ پھر کہا اللہ نے 7 فضائل عطا فرمائے، کیا؟ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا، ہمارے بہت سارے مسئلے حضرت زین العابدین نے حل کر دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا، آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا جو نبی ہمارے درمیان مبعوث ہوئے اللہ نے مختار کل بنا کے دیا۔ وَمِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَمِنَّا سِبْطَ هَذِهِ الْأُمَّةِ۔ پھر آپ نے 2 جملے اپنے تعارف کے کہے، میں پھر عرض کروں گا ذرا دیکھیں یہ کسی فاتح کے لفظ ہیں یا کسی ہارے ہوئے بندے کے؟ کہنے لگے لوگوں آنا ابن مکہ ومنا، آنا ابن زمزم والصفا، آنا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، آنا ابن من بالغ به جبریل الى سدرۃ المنتہى۔ اور اگلا جملہ سنیے، کہتے ہیں آنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، آنا ابن محمد المصطفى، آنا ابن علی المرتضی، آنا ابن فاطمہ الزہرا، آنا ابن سیدۃ النساء۔ اب یہ کیفیت بدل گئی۔ راوی کہتا ہے پہلی بار ہم نے اہل بیت کے کسی فرد کی زبان سے آنا آنا کے لفظ اتنی بار سنے کہ لوگ چیخنا اور پکارنا شروع ہو گئے۔ کیفیت بدل گئی۔ یزید کو لگا کہ بس میرا تو یہ جو جشن ہے ختم ہو جائے گا۔ مؤذن کو اشارہ کیا جس کی طرف اذان دو، کیا اذان کے لیے کھڑا ہوا۔ اب یہاں فیصلے ہو گئے کہ مقصد کربلا کیا تھا، جناب حسین کیوں گئے تھے، علی اصغر تک کو کیوں قربان کیا تھا، اور اسی خطبے کے اس لفظ کے لیے اللہ نے زین العابدین کو بچایا بھی تھا تاکہ لوگ آج 1382 سال بعد بھی اس کی لذت حاصل کرتے رہیں۔ تو آپ نے جب اس نے خطبہ اذان کے لیے کھڑا ہوا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ نے جواب دیا کہا لا شیء اکبر من اللہ۔ پھر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ نے کہا مؤذن تو زبان سے کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، شاہد بہا بشاری و بشری و لحمی و دمی، ہم تو اپنے خون کے ایک قطرے سے ثابت کر رہے ہیں سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کھڑے ہو گئے، فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا یہ دربار بھی تیرا، مؤذن بھی تیرا، اذان کا حکم بھی تیرا، درباری بھی تیرے، بس اتنا بناؤ، بتا دو اس کی زبان پہ جس رسالت کی گواہی ہے وہ میرے نانا ہیں یا تیرے نانا۔ اللہ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے۔ اور آخر میں بس وہ چونکہ کنورزیشن ایک ہے تو وہ بھی بات چلی جائے جو میں نے سوال کیا کہ جس وقت یہ طے ہو رہا تھا، مشورہ ہو رہا تھا کہ ان کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، قید کر دیا جائے، تو آپ نے جو جملے فرمائے تھے کہ تم تو فرعونیوں سے بدتر نکلے، وہ تو قید کرنے کی بات کرتے تھے، تم آل رسول کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی بات کرتے ہو۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تینوں احباب تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میری دعا ہے ناظرین کہ کل بروز محشر ہم سب کے لیے اور جتنے دیکھنے والے ہیں سب کو امام زین العابدین علیہ السلام کا صدقہ عطا فرمائے، ان کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم و اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں۔ ہر قسم کی پریشانی اس نجات کے حوالے سے جو شخص روزانہ نماز فجر کے بعد اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مزملو
117 بار پڑھے گا تو وہ شخص ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات پائے گا. اول و آخر درود پاک ضرور پڑھیے گا. امام حسین علیہ السلام کا قول مبارک ہے، اور کیا خوبصورت قول مبارک ہے کہ انسان کو بادل جیسی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ برستا ہے تو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو بھی سیراب کرتا ہے. روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا. امام زین علیہ السلام کا سفر کربلا میں کردار. ہمارے ساتھ ملک کے معروف شناخواں جناب محمد ذیشان بٹ صاحب موجود ہیں. آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم. آخر میں انشاءاللہ ان سے منقبت کا نذرانہ سنیں گے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو. آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب اے اسیر کربلا سجاد زین العابدین، امتحان تھا کیا تیرا سجاد زین العابدین. تھا گلے میں طاق اور پاؤں میں بھاری بیڑیاں. تھا گلے میں طاق اور پاؤں میں بھاری بیڑیاں. غم تجھے کیا کیا ملا سجاد زین العابدین. غم تجھے کیا کیا ملا سجاد زین العابدین. تیرے لہجے کی تھی ہیبت، ہو گیا لرزاں یزید. تیرے لہجے کی تھی ہیبت، ہو گیا لرزاں یزید. تو نے جب خطبہ دیا سجاد زین العابدین. تو نے جب خطبہ دیا سجاد زین العابدین. تیرے غم کی داستان ساجد کہاں لکھ پائے گا؟ تیرے غم کی داستان ساجد کہاں لکھ
پائے گا، اشک ہے ہدیہ میرا سجاد زین العابدین، اشک ہیں ہدیہ میرا سجاد زین العابدین، اے اسیر کربلا سجاد زین العابدین۔ صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم